عن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى إلى آخر الحديث رواه الترمذي۔ حضرت عمرو بن الاحوص جشمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے اندر یہ کہتے ہوئے سنا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی اور نصیحت کی، لوگوں کو سمجھایا، تو آپ نے فرمایا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، عورتوں کے بارے میں بھلائی اور اچھائی اور بہتر سلوک کرنے کی میری وصیت قبول کرو، یعنی ایکسیپٹ کرو۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدی کی طرح ہے۔ جس طرح سے کوئی آدمی قید میں آ جاتا ہے، کسی کے انڈر میں چلا جاتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے کنٹرول میں، تمہارے انڈر میں دیا ہے۔ تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کا خیال رکھو۔ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، تم ان سے یعنی ان کے ساتھ ملنے اور ان کی عزت کی حفاظت اور تمہارے مال کی حفاظت کے علاوہ کسی اور چیز کا ڈیمانڈ نہیں کر سکتے تم۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی اگر بیوی تمہاری پتنی جو زندگی کا، شادی کا اصل مقصد ہے، وہ اگر پورا کر رہی ہے تمہارے ساتھ، نمبر 2 تمہارے پیسے اور مال میں سے چرا نہیں رہی ہے، لے نہیں رہی ہے، نمبر 3 کہ اپنی عزت کی حفاظت کر رہی ہے، کسی اور کے ساتھ اس کا کوئی ریلیشن اور افیئر نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اگر تم کوئی چیز زبردستی ان سے کرانا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا تمہیں پاور دیا ہے، کنٹرول دیا ہے، اس سے زیادہ تم ان سے ڈیمانڈ کر رہے۔ ہاں، اگر وہ کوئی کھلی ہوئی بے حیائی کر لے، برائی کا کوئی کام کر لے، تب اجازت ہے کہ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر دو ان کے۔ نمبر 2 وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، اور ان کو مارو، کتنا؟ جس سے ان کے نشان نہ ہوگے، یعنی وہ صرف تنبیہ ہو جائے، ایک نصیحت مل جائے کہ ہاں یہ چیز ہمارے شوہر کو بری لگتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو پھر ان کو تکلیف دینے یا چھوڑنے کا طریقہ مت ڈھونڈو، بہانہ اور ایکسکیوز مت تلاش کرو۔ یعنی اگر تمہاری بات مان لیں تمہارے سمجھانے پر یا بستر الگ کرنے پر، تو پھر ان کو چھوڑنے کا اور ان کو مارنے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو تم۔ پھر آپ نے فرمایا الا ان لکم علی نسائکم حقا، سنو تمہارے کچھ رائٹس اور ادھیکار تمہاری بیویوں پر ہیں، اور وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، اور تمہاری بیویوں کی بھی تم پر کچھ ادھیکار ہیں، حق ہے، رائٹ ہے۔ تمہارا کیا حق ہے ان پر؟ اللہ یُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَهُ، کہ تمہارے بستر پر اس کو آنے نہ دے جسے تم ناپسند کرتے ہو۔
ولا یأذن فی بیوتکم لمن تکرہون، اور جن کو تم پسند نہیں کرتے تمہارے گھروں میں آنا، ان کو گھر میں آنے کی پرمیشن نہ دے۔ اب دیکھیں یہاں سے جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑے کی اصل بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل شوہر بولتا ہے کہ فلاں آدمی میرے گھر میں نہیں آنا چاہیے، چاہے تمہارا وہ باپ ہے یا بھائی ہے یا کوئی بھی، کسی ریزن کی وجہ سے۔ بیوی بولتی ہے کیوں نہیں آئے گا، میرا بھائی ہے وہ یا میرا باپ ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ وہ گھر کس کا ہے، گھر پتنی کا نہیں ہوتا، معلوم آپ کو، وہ پتی کا، شوہر کا گھر ہے وہ۔ اگر وہ کسی ریزن کی وجہ سے بول رہا ہے کہ فلاں کو نہیں آنے دینا ہے گھر میں، تو اس کا حکم چلے گا، بیوی کا حکم، بیوی کا فرض ہے کہ وہ اس کی بات مانے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاسٹ بات یہ فرمائی، وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ، اور ان کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ أَن تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ، کہ تم بہتر سے بہتر جہاں تک ہو سکے ان کو کپڑے پہناؤ جو تم پہنتے ہو، اور جہاں تک ہو سکے ان کو کھانا جو تم کھاتے ہو بہتر سے بہتر وہ ان کو کھلاؤ۔ اب دیکھیے کتنی کلیئر باتیں ہیں۔ اگر ان باتوں پر کسی گھر میں عمل ہو، ان کو پریکٹس کیا جائے، تو کیا کسی گھر میں کوئی جھگڑا ہوگا؟ کلیئر بتا دیا گیا کہ بیوی کا حق کیا ہے، شوہر کا حق کیا ہے۔ اب اس سے زیادہ کوئی کرے گا یا لینا چاہے گا تو وہاں پہ لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔